جميع سيدي قياك وجنا وجمت دليل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قرآن مجید کے آداب بہت سارے ہیں، مگر میں آج کی مجلس میں ان آداب میں سے صرف 3 ادب جو بڑے اہم ہیں ان کو بیان کرنا چاہوں گا. اور یہ تینوں آداب ایسے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب قرآن مجید میں خود بیان کیے گئے ہیں. یعنی قرآن مجید اپنے حوالے سے اور اپنے متعلق جو مسائل ہیں، جو احکامات ہیں، جو آداب ہیں، وہ خود بیان کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ باہر سے کوئی یہ کہے کہ یوں کر لو یوں کر لو، ایسا ہونا چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید کی شرح حدیث ہے، اور قرآن مجید کے بہت سارے آداب، تلاوت کے آداب، وہ احادیث میں بھی موجود ہیں، فضائل احادیث میں بھی موجود ہیں. لیکن میں آج جن 3 آداب کی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ تینوں قرآن مجید میں ہیں. ان میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون. قرآن مجید کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاکیزہ ہوں. بعض حضرات نے اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ قرآن مجید لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور وہاں تک رسائی سوائے فرشتوں کے کسی کی نہیں ہے، اور مطہرون سے مراد فرشتے ہیں. اور مس کے معنی چھونا نہیں ہے، بلکہ مس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ وہاں تک رسائی لوح محفوظ تک سوائے مقرب فرشتوں کے اور کسی کی نہیں ہے، وہی وہاں تک جا سکتے. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، مس کے معنی چھونے کے ہی لیے جائیں، اور مطہرون کا مفہوم اور مطلب یہ ہوگا کہ عام آدمی قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو. طہارت کے 2 درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی حدث اکبر سے پاک ہو، وہ جنابت میں نہ ہو، عورت اگر ہے تو وہ حیض اور نفاس کی حالت میں نہ ہو. قرآن مجید کو چھونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پاکیزہ ہو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے، وہاں سے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، اور یہی وہ دن تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما رکھا تھا. حضرت نے فرمایا یہ بتلاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی؟ میں تو اللہ کی کتاب پڑھ رہی تھی، قرآن مجید. مجھے بھی دکھاؤ. تو جواب ملا کہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ یہ پاکیزہ کلام ہے اور پاکیزہ لوگ ہی اس کو ہاتھ میں لے سکتے ہیں. آپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ میں آپ کے ہاتھ میں دے دوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ غسل کیا اس قرآن مجید کو ہاتھ میں لینے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ وہ پورا قرآن تو نہیں تھا، ابھی تو کچھ صفحات تھے جو نازل ہو چکا تھا، جو حصہ وہ تھا. غسل کروایا، پاکیزگی ہوئی، اس کے بعد وہ صفحات میں. تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے آدمی حدث اکبر سے بھی پاک ہو اور حدث اصغر سے بھی پاک ہو. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ لا یمس القرآن الا طاہر. قرآن مجید کو صرف وہی آدمی چھو سکتا ہے جو پاک ہو. لہذا اگر کسی کا وضو نہیں ہے اور وہ قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہلے وضو کر لے. البتہ اتنی بات سمجھ لینی چاہیے
کہ جو شخص حالت جنابت میں ہے اس پر غسل فرض ہے، وہ تو نہ تو قرآن مجید کو ہاتھ لگا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی زبانی تلاوت کر سکتا ہے۔ اور جس شخص کا وضو نہیں ہے، یعنی حدث اصغر لاحق ہے، اس کو وہ ہاتھ تو نہیں لگا سکتا، البتہ اس کی زبانی تلاوت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے اس طرح کے واقعات ثابت ہیں کہ انہوں نے بغیر وضو کے زبانی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے۔ تو جنابت میں تو گنجائش نہیں ہے کہ آپ ہاتھ لگائیں یا زبانی تلاوت کریں، البتہ اگر وضو نہیں ہے اور حدث اصغر لاحق ہے، غسل فرض نہیں ہے، تو آدمی زبانی تلاوت کر سکتا ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ قرآن مجید کے ساتھ جو گتا نتھی ہوتا ہے، اس گتے کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ وہ قرآن مجید سے جدا نہیں ہو سکتی۔ اس کے احکامات بھی طہارت کے حوالے سے وہی ہیں جو قرآن مجید کے ہیں، البتہ وہ جزدان غلاف جو کپڑے کا بنایا جاتا ہے اور قرآن مجید کو اس میں رکھا جاتا ہے، وہ چونکہ قرآن مجید سے الگ ہے، اس کو کوئی آدمی اگر ہاتھ لگاتا ہے تو صحیح ہے۔ یا ہم نے بغیر وضو کے قرآن مجید کو پکڑ کے کہیں رکھنا ہے، ہاتھ تو لگانا منع ہے، تو بعض لوگ اپنے کرتے کی دامن سے پکڑ لیتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، رومال جو الگ سے ہوتا ہے، چادر وغیرہ جو الگ سے ہے، جسم سے ٹچ نہیں ہے، اس میں آپ قرآن مجید لے کر کسی جگہ چھوڑنا چاہیں تو آپ چھوڑ سکتے ہیں۔ قرآن مجید کے آداب میں گویا پہلا اہم ترین ادب یہ سامنے آیا کہ اس کو چھونے کے لیے، ہاتھ لگانے کے لیے طہارت ضروری ہے۔ طہارت حدث اصغر سے بھی پاک ہونا چاہیے، حدث اکبر سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ تاہم اگر کسی کافر کو ظاہری طہارت حاصل ہے، اندر کفر ہے لیکن ظاہری طہارت اس کو حاصل ہے، وہ اگر قرآن مجید کو بے ادبی کے لیے نہیں لے رہا ہاتھ میں، ویسے دیکھنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری طہارت حاصل کی، کلمہ نہیں پڑھا تھا، قرآن مجید کو ہاتھ میں لے لیا، اس کو پڑھا اور اس کے بعد پھر جا کر مسلمان ہوئے، تو اس کی گنجائش ہوگی کہ ہم ان کو دے سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، یہ اس کے تقدس کا تقاضا ہے، اس کے احترام کا تقاضا ہے کہ آپ اس کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نمبر 2، قرآن مجید کا ایک دوسرا ادب یہ ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے۔ حتیٰ کہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہم جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا نماز میں، تو ایک تو یہ کہ ایک ہی سانس میں الحمدللہ سے آمین تک پہنچا دیں والضالین تک، اور ایک یہ کہ نہیں، آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وقف کریں، رک جائیں، کیونکہ حدیث میں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ ایک ایک جملہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، اتنا وقفہ کر لو کہ جواب آ جائے۔ الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی، تو ایک ایک کلمے کے بعد تھوڑا تھوڑا آدمی کو رک جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے، پھر آدمی آگے بڑھتا چلا جائے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اتنا تیز نہ پڑھے آدمی کہ الفاظ کٹ رہے ہوں،
بعض جگہ تراویح کے اندر صرف حق اور یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور نمازی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ حق اور یعلمون کا جو زور لگتا ہے نا، ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اچھے سے، باقی درمیان میں کیا ہو رہا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں۔ نہ پڑھنے والے کو کچھ ملے گا، پڑھنے والے کو کچھ ملے گا تو سننے والوں کو بھی کچھ ملے گا نا۔ ایسی ہنگامہ آرائی کی نمازیں اور تلاوت، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آدمی مبارک مہینے میں کچھ لینا چاہتا ہے، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا سرمایہ بہت قیمتی نمازیں ہی تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہانے سے بخشنا چاہتا ہے، رمضان کا مہینہ دے دیا، آخری عشرہ دے دیا، شب قدر دے دی، قرآن پڑھ لو جی، نمازیں پڑھ لو، نوافل پڑھ لو، یہی ہے تمہارے لیے آسان ترین کام، اس سے ہم جنت کے راہیں ہموار کر سکتے ہیں۔ یہ بھی خراب کر دیں، پیچھے بچتا کیا ہے؟ کوئی آدمی بہت مالدار ہے، اس نے ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے ہیں، اگر ایک لین متاثر ہے تو دوسری اس کی بحال ہے، اس کے حصے میں ادھر حسن سلوک، صلہ رحمی، حج، عمرے، ہاں مقدس مقامات کی زیارت، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو آدمی کہتا ہے چلو یار اگر ادھر سے کچھ کمزوریاں ہیں تو ادھر سے اس کے پاس بہتری بھی بہت ساری ہے۔ اس ساری چیزوں کے باوجود بھی اس کو یہ فرائض خراب کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ چلو جی یہ بہت مالدار آدمی ہے، نمازیں خراب بھی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ یہ تو فرائض ہیں اور ان کو تو اہتمام سے درست طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو نماز کے اندر تو قرآن پڑھا جاتا ہے، اور قرآن کے لیے حکم ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اگر الفاظ کٹ جاتے ہیں، زبر زیر کا فرق پڑ جاتا ہے، کبھی کبھی تو معنی ہی سارے خراب ہو جاتے ہیں، نماز ہی نہیں ہوتی۔ میں ہلکی سی ایسی ایک دو مثالیں دے رہا ہوں۔ ختم بخاری میں اکثر آپ نے ایک آیت کی تشریح سنی ہوگی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ یہ لفظ قسط قاف کی زیر کے ساتھ آ جائے معنی الگ ہے، اس کے معنی ہے انصاف کے، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ اور اگر یہی لفظ قاف کی زبر کے ساتھ آ جائے قسط، اس کے معنی آ جائیں گے ظلم کرنے کے، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔ غور کیا آپ نے صرف زبر اور زیر کا فرق، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ قلب اور قلب، بڑے قاف کے ساتھ قلب کے معنی دل کے ہیں، اور اگر آپ نے چھوٹے قاف کے ساتھ قلب بول دیا، بڑا قاف ادا نہیں کیا، اس کے معنی دل کے ہیں، کتے کے ہیں، تو بڑے قاف کے معنی دل کے، اور چھوٹے قاف کے ساتھ اگر ہو کراچی والا قاف، ایک قینچی والا قاف، تو قینچی والے قاف کے ساتھ قلب کے معنی ہیں دل، اور کراچی والے قاف کے ساتھ قلب کے معنی ہیں کتا۔ تو آپ سوچو دل کے معنی اور کتے کے معنی میں کتنا بڑا فرق ہے، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ صرف تلفظ میں تھوڑی گڑبڑ ہو گئی۔ قرآن مجید میں مشہور آیت ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، انما یخشی اللہ، لفظ اللہ کے ہاں پر زبر ہے، اور العلماء میں حمزہ کے اوپر پیش ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں جو لوگ ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں۔ عالم دین کے اندر خشیت الہی ہونی چاہیے، اسی کو عالم کہا جائے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بات بالکل واضح ہے کہ اہل علم میں خشیت الہی ہونی چاہیے، لیکن اگر آپ نے اسی آیت کو انما یخشی اللہ کے بجائے انما یخشی اللہ ہو پڑھ دیا، اور علماء کے بجائے علماء پڑھ دیا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں علماء سے ڈرتے ہیں۔ اور بتاؤ اللہ کسی سے ڈرتا ہے کیا؟ صرف زبر زیر پیش کے فرق سے بات کہیں سے کہیں چلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک یہودی آ گیا، اس زمانے میں پردے کا نظم ابھی حکم نازل نہیں ہوا تھا،
پردے کی ترتیب نہیں تھی. یہودی نے آ کر کہا السلام علیکم، یعنی کچھ حروف کاٹ دیے. کہنا چاہیے تھا السلام علیکم، لام میم یہ کاٹا اور بجائے لام کے الف ڈال دیا السلام علیکم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرماتی، آپ نے جواب میں فرمایا علیک السلام واللعنہ. اب یہ جو لام اس نے کاٹ دیا اور اس کی جگہ پر سام کا لفظ بول دیا، سلام کی جگہ پر سام، لام اور الف یہ دو کاٹ دیں. اب سلام کے معنی تو سلامتی کے ہیں، دعائیہ جملہ ہے، تم پر سلامتی ہو، اور السلام علیکم کے معنی تمہارے اوپر موت ہو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سمجھ گئی کہ یہ بدعا دے رہا ہے، تم پر موت ہو. انہوں نے جواب میں فرمایا علیک السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت ہو اور اللہ کی لعنت بھی ہو. یہودی نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جملہ استعمال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا علیک السلام. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اتنا غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ دو باتیں ارشاد فرمائی. ایک یہ کہ میں نے جواب دے دیا نا، اس نے کہا السلام علیکم، میں نے کہہ دیا علیک السلام. اب یہ نہیں کہا وعلیک السلام، واؤ کاٹا. اگر واؤ بیچ میں ہوتا تو اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تم نے کہا نا تم پر موت ہو تو تم پر بھی موت ہو. یہ تو بات غلط ہوگی نا کہ یہ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں. آپ نے واؤ کا حرف کاٹ کے فرمایا علیک السلام، تم ہی پر موت ہو، اور لفظ واؤ استعمال نہیں کیا. بس اتنا جملہ جو اس نے کہا تھا وہ جواب میں بول دیا. اور دوسری بات یہ فرمائی کہ عائشہ اس نے جو مجھے بدعا دی علیک السلام، یہ تو قبول نہیں ہے، بارگاہ الہی میں کافر ہے، یہودی ہے. لیکن جو میں نے جواب میں کہی ہے بات، یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. بس جتنی زیادتی اس نے کی اتنا جواب مل گیا. یہ لفظ علیک السلام واللعنہ جو تم نے کہا ہے اس کی ضرورت نہیں تھی. میں صرف اتنی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھو ایک لام کے ہٹنے سے اور ایک واؤ کے حذف ہونے سے معنی کہاں سے کہاں چلے گئے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. اس کا معنی یہ ہوا کہ تلفظ واضح ہونے چاہیے. اگلے نے کیا پڑھا؟ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اس کی تلاوت کا ثواب جبھی ملے گا جب آپ اس کو عربی میں پڑھیں گے. کوئی آدمی اگر اس کا ترجمہ لکھ کر چھاپ دیتا ہے، آیتیں نہیں لکھتا، ناجائز ہے. یہ مارکیٹ میں ایسے ترجمے چھپ بھی گئے، یہ صحیح نہیں ہے کہ آپ آیتیں غائب کر دیں صرف ترجمہ کریں. اور بہت سارے لوگ جی اصل تو سمجھنا ہے، عربی نہیں سمجھتے تو کیا کریں گے اس کو، ہم تو ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اور اس ترجمے کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں. بجائے الحمدللہ رب العالمین کہنے کے وہ یوں کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جانوں کو پالنے والا ہے. یہ جملہ بولنے سے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. تلاوت کا ثواب تو عربی عبارت پڑھنے سے ملے گا. نماز کے اندر اگر آپ یہ ترجمے شروع کر دیں تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، نماز نہیں ہوگی. اس میں تو آپ کو عربی عبارت ہی پڑھنی ہوگی. کوئی آدمی انگریزی میں، فارسی میں، اردو میں ترجمے چھایا کر دے، ناجائز ہے. ترجمے پڑھنا شروع کر دے کہ تلاوت کے قائم مقام ہو جائیں گے، غلط ہے. اس کو عربی عبارت ہی پڑھنی ہوگی. ہم اجمی لوگ ہیں، عربی عبارت کے تلفظ کو ادا کرنے کے لیے تو پھر محنت کرنی ہوگی نا. بعض الفاظ بالکل قریب المخرج ہوتے ہیں، ان میں فرق کرنا پڑتا ہے. تا اور سین میں، صاد اور سین میں فرق چاہیے، ضاد میں اور ضا میں فرق چاہیے. تو تجوید کا علم ایجاد کیا گیا اس کے لیے. اور ہمارے یہاں بچے جب داخل ہوتے ہیں تو 6 مہینے، بعض سال صرف نورانی قاعدہ پڑھتے رہتے ہیں.
تجوید کا طالب علم، کبھی کبھی میں ایک طالب علم سے ملا، کہنے لگا 6 مہینے میں صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھتا رہا، لیکن یہ ہوا کہ فاتحہ ٹھیک ہونے کے بعد پھر میں تیز تیز چل گیا۔ کتنی محنت ہے۔ یہ جو اساتذہ قرآن مجید بچوں کو پڑھاتے ہیں، کبھی جا کر قریب بیٹھو، آپ کو اندازہ ہو کہ کتنی محنت ہوتی ہے، ایک ایک حرف کی ادائیگی پر انہیں کتنا زور لگانا پڑتا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ قرآن مجید کا ایک حق ہے اور اس کا ایک ادب ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جنت کے زینے پہ اس کو کھڑا کیا جائے گا، حافظ قرآن کو، اور کہا جائے گا کہ اب قرآن مجید پڑھتے جاؤ، جنت کے درجات پہ چڑھتے جاؤ، مگر ایک بات کا خیال رکھنا، ورتل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، جیسے دنیا میں تم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنے کی لذت ہی الگ ہے، اس کے اثرات الگ ہیں۔ دین اسلام میں اور شریعت میں کثرت مطلوب نہیں ہے، کثرت وہی اچھی جو آداب کے ساتھ ساتھ ہو۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ معیار دیکھنا چاہتا ہے۔ اب تو فیکٹریوں میں، کارخانوں میں مستقل لوگوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں جن کا کام صرف معیار چیک کرنا ہے کہ مارکیٹ میں کمزور مال نہیں جانا چاہیے۔ تو بھائی مارکیٹ میں ہماری فیکٹری کے جو مال جا رہا ہے، ہماری فیکٹری کا وہ کمزور نہ ہو، جوتے ہوں تو معیاری ہوں، ٹوپی ہے تو معیاری ہو، جرسی ہے تو معیاری ہو، کپڑا ہے تو معیاری ہو، جی سیمٹ ہے تو معیاری ہو، آٹا ہے تو معیاری ہو، چاول ہے تو ہر چیز ہم معیاری چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ میرے خزانوں میں اور میرے پاس جو تم اپنے اعمال بھیج رہے ہو، وہ نماز ہو تو معیاری ہو، تلاوت ہو تو معیاری ہو، حج ہو تو معیاری ہو، عمرہ ہو تو معیاری ہو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اگر ہم اپنی نماز کو معیاری بنانا چاہتے ہیں تو ورتل القرآن ترتیلا، اگر ہم تلاوت کلام پاک کو معیاری بنانا چاہتے ہیں تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہوگا، صحیح تلفظ کے ساتھ، حروفوں کو ان کے مخارج میں لے جا کر ادائیگی کا اہتمام، یہ اس کے حسن میں اضافہ کر دے گا۔ قرآن مجید کا ایک تیسرا ادب یہ ہے کہ اس کو سمجھا بھی جائے گا۔ شروع میں شراب نوشی منع نہیں تھی، شراب پینا جائز تھا۔ ایک بڑے زمانے کے بعد جا کر تدریجاً شراب نوشی سے شریعت نے منع کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت ہوئی، قل یا ایھا الکافرون، تو کہنا چاہیے تھا لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں ان جھوٹے معبودوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، مگر انہوں نے بجائے لا اعبد کے کہہ دیا اعبد ما تعبدون۔ نشے میں آدمی جب ہوتا ہے تو اسے اپنے الفاظ پہ، اپنے جسم پہ کنٹرول ختم ہو جاتا۔ وہ مشہور لطیفہ ہے کہ ایک آدمی نے شراب پی ہوئی تھی نا، تو وہ اپنے گھر کا دروازہ تالا کھولنا چاہ رہا تھا، چابی ہاتھ میں تھی، مگر ہاتھ کانپ رہا ہے تو چابی پکڑ نہیں پا رہا۔ قریب میں کوئی بندہ گزرا تو اس نے کہا مجھے دے دو، میں تالا کھول کر دے دیتا ہوں۔ تو اس شرابی نے کہا تالا تو میں خود کھول لوں گا، یہ دیوار جو ہل رہی ہے تم اس کو روکو تاکہ میں تالا کھول لوں۔ تو اس کے اپنے دماغ پر اعضاء پہ کنٹرول نہیں ہے، خود بھی ہل رہا ہے، اس کو ساری دنیا ہلتی نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ اس گن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ شروع میں شراب کی ممانعت نہیں تھی تو اس نشے کی وجہ سے آیت غلط پڑھ دی، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى،
نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو حتی تعلموا ما تقولون، پتہ تو چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ گویا اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں جو کچھ تم پڑھ رہے ہو تمہارے علم میں ہو کہ میں اللہ سے مخاطب ہوں تو میں کیا بات کر رہا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی ہم جب تلاوت کرتے ہیں گویا اللہ ہم سے مخاطب ہے۔ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب ہم جب نماز میں تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم اللہ سے مخاطب ہیں، ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بھی نہیں معلوم۔ تو یہ کیسی عجیب سی بات ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم، اور ہم اللہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں یہ بھی نہیں معلوم۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے ایک میں درخواست لکھ کر لے جاؤں کسی دفتر میں اور پیش کروں، نہ مجھے معلوم کہ اس درخواست میں کیا ہے، اور نہ آگے صاحب جس کو میں نے دی ہے نہ اس کو معلوم کہ اس میں یہ کیا چاہتا ہے، تو یہ کیسی درخواست ہوگی؟ بھائی یہ حال ہے ہماری نمازوں کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک ایک آیت بھی روزانہ سیکھ لو یہ ایسا ہوگا جیسے تم نے سرخ اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ ایک اونٹ صدقہ کرنے کا دور جدید کے حساب سے یوں سمجھیں ایک آیت قرآن مجید کی سیکھنا ایسا ہے جیسا ایک کرولا کار آپ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی۔ قطرہ قطرہ دریا شد، ایک ایک آیت بھی پڑھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، بہت سارا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو قرآن مجید سے آدمی کو وابستہ ہونا چاہیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً جنہیں اللہ تعالیٰ نے کچھ شدھ بدھ عطا فرمایا ہے۔ اس وقت میں بہت ہی بہترین ترجمہ ہمارے حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب زینہ مجدور نے لکھا ہے آسان ترجمہ قرآن۔ وہ بالکل بامحاورہ قسم کا ترجمہ ہے جو عام آدمی بھی اس کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ سمجھ جاتا ہے۔ اہل علم کو تو چاہیے کہ اپنی تلاوت اسی طرح کے قرآن مجید پر کیا کریں تاکہ آیت جہاں پڑھیں تو نیچے جہاں کوئی مشکل لفظ آئے تو اس کو بھی دیکھ لیں کہ مفہوم کیا ہے اس کا۔ قرآن مجید کے 3 حصے ہیں، ایک میں احکامات کا بیان ہے، دوسرے میں واقعات اور قصص کا بیان ہے، تیسرے میں فکر آخرت کی باتیں۔ بس آدمی کو موٹا موٹا پتہ چلنا چاہیے کہ ابھی جو تلاوت چل رہی ہے اس میں نماز کا حکم ہے، حج کی باتیں ہو رہی ہیں، زکوٰۃ کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنا کافی۔ واقعات ابھی ایوب علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، یوسف علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے، دیگر انبیاء کرام میں سے کسی کے واقعات چل رہے ہیں، سکندر ذوالقرنین کی باتیں، اور وہ ٹھیک ہے، اتنا کافی، کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے۔ فکر آخرت کے عنوان سے جنت جہنم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ 3 چیزیں قرآن مجید میں جگہ 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 بیان۔ توحید کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، رسالت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، فکر آخرت کی باتیں بہت زیادہ ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ انوکھے انداز سے اللہ نے فرمایا ہم نے تو آسان کر دی ہے، کیا ہے کوئی اس کو سمجھنے والا، کوئی ہے اس کو یاد کرنے والا؟ ہمیں جس کتاب پہ فخر ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے جو تمام کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ قیامت تک کے لیے معجزہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید ہے۔ ہمیں خود بھی اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کو تو کبھی بھی دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر قرآن مجید کی تعلیم سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ 2 چیزیں عموماً آ جاتی ہیں مدارس میں، او جی قاری صاحب نے مار دیا، بس میں بچہ اٹھا رہا ہوں۔ بھائی دیکھو جہاں پر آدمی کوئی کام کرنے کے لیے میدان میں کودتا ہے نا وہاں چھوٹے چھوٹے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان میں آدمی کو کمپرومائز کرنا چاہیے، سمجھوتا کرنا چاہیے۔ مدرسے کے اساتذہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی بچے کو مار کے جان سے ہی ختم کر دیں۔ مدرسے کی عزت، مدرسے کا اعزاز، استاد کا اعزاز تو بچے کو پڑھانا ہے، مارنا تھوڑی ہے۔ لیکن پھر بھی انسان ہے، جیسے ماں باپ کو بھی کبھی کبھی غصہ آ جاتا ہے، تو کیا مطلب اگر باپ کو غصہ آ جائے گا بچے پر مار رہا ہے تو اس بچے کو گھر سے نکال دیں گے؟ یہ شیطانی حملہ ہوتا ہے کہ اٹھاؤ 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 بچے کو، بس ہم نہیں پڑھاتے۔ تو آدمی کو اپنی اولاد کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ مدرسے بھی آپ کے ہیں اور اساتذہ بھی آپ کے ہیں، آپ کے معاون ہیں، آپ کے بچوں کے استاد ہیں۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے تمہارے بچے کا استاد تمہارا استاد ہے، تمہارے بچے کا استاد حقیقت میں یہ تمہارا بھی استاد ہے، اس کو عزت دو۔
ان المعلم والطبیب لا ينصحان اذا لم یکرما. ڈاکٹر معاشرے میں عزت چاہتا ہے، یا بیماری پہ راضی ہو جاؤ یا ڈاکٹر کو عزت دو. اور استاد معاشرے میں عزت چاہتا ہے، یا جہالت پہ راضی ہو جاؤ یا استاد کو عزت دو. کوئی بھی شکل ہو، قرآن مجید سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. ہم اپنے آپ کو مستثنا نہ کریں، خود بھی سیکھیں. ایک ایک آیت سیکھو مگر سیکھو، اور اپنی اولاد کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا چاہیے. موجودہ دور میں جگہ جگہ الحمدللہ مدارس دینیہ کا ایک جال بچھا ہوا ہے، ہمیں اس سے استفادہ کرنا چاہیے. میں بات عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے 3 آداب میں نے آج عرض کیے. پہلا ادب لا یمسہ الا المطہرون، طہارت کے ساتھ قرآن مجید کو چھونا چاہیے. اس کے آداب ہیں، ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. نمبر 2 ورتل القرآن ترتیلا، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، جلد بازی نہ کی رہے. اور نمبر 3 اس کا ادب یہ ہے کہ اس کو سمجھو بھی، اس کے مفہوم کو سمجھو کہ ہم اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں. کم از کم جو صورتیں زیادہ تر نماز میں پڑھی جاتی ہے، جیسے آخری پارے کی صورتیں زیادہ تر پڑھی جاتی ہیں، تو آدمی انہی صورتوں کا ترجمہ سیکھ لے اور اس کو سمجھ لے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.